اب یہ تھے 4 مہینے حرمت کے جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں ذکر کیا، لیکن اسی آیت میں پھر جب مشرکین مکہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے کہ جی یہ تو 4 مہینے حرمت کے ہیں، مسلمانوں نے تو ان 4 مہینوں میں لڑنا ہی نہیں، تو لہذا ان کو مارو، جوابی کارروائی کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے موقع پر تھے، تو وہاں کافروں نے یہ پلان کی کہ ان کی ایک نماز ایسی ہے جو نماز ان کو اپنی جان سے، بیوی بچوں سے بہت زیادہ عزیز ہے، وہ عصر کی نماز ہے۔ جب یہ عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے ہم اکٹھا حملہ کر دیں گے۔ اب عصر کی نماز سے پہلے ہی حضرت جبریل امین آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا کہ اب جب آپ لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے تو سب اکٹھے نیت نہیں باندھیں گے، آدھے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر یہ 1 رکعت آپ کے پیچھے پڑھیں گے، یہ پھر جائیں گے دشمن کے سامنے اور وہ آ کر آپ کے پیچھے 1 رکعت پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے ادھر بھی یہ چیز مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی، فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عرب کا سابقہ قانون اسلام میں اللہ نے اس حرمت کو باقی رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر کافروں کو موقع دے کر ظلم مت کرنا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ آیت مبارکہ جس کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آج ہمارا درس جو سورہ ہود میں ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، محرم کی مناسبت سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی کاؤنٹنگ، مہینوں کی گنتی کہ سال میں کتنے مہینے ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس، فرمایا 12 شہرا، 12 مہینے سال میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، جو سال کے اندر مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 مہینے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے مہینوں کی یہی ترتیب اور یہی گنتی بنائی ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے
حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ایک مہینہ تو رجب کا، اور باقی 3 مہینے ترتیب سے آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے ترتیب سے، اور ایک مہینہ رمضان سے پہلے آ جاتا ہے، شعبان سے بھی پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کس معنی میں کہا گیا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ عرب کی سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی مختصر فیملی حضرت حاجرہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سے اس سرزمین کو اللہ نے آباد کیا، تو اس وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں نے یہ ایک بات آپس میں انہوں نے طے کی کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں لڑیں گے، اور اس کی وجہ یہ اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ جس طرح آج کل ہم مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو اس فضیلت کی بنیاد پر مسلمانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں عمرے کے لیے چلے جائیں، اور پہلے رجب کے اندر لوگ عمرہ کرتے تھے، رجب کے مہینے میں، تو رجب کا مہینہ انہوں نے عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا، دور دراز سے لوگ آتے واپس جاتے، تو رجب کے مہینے میں عرب قبائل آپس میں لڑتے نہیں تھے، تاکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اب اتنی بات سمجھ، اب اس سے اگلی بات بھی سمجھ لیں، ہمیں بھی اللہ کے گھروں کا احترام کرنا چاہیے۔ جہاں اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، سب کو پتہ ہے مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ مسجدوں کے ساتھ عام طور پر مدارس ہوتے ہیں، مدرسوں میں بچے تلاوت کر رہے ہیں، تو مسجد کے قریب کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ اندر عبادت کرنے والے ڈسٹرب ہو جائیں۔ وہ کافر تھے لیکن ان کو اتنی عقل تھی، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں عقل نہیں۔ ایک وقت تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ انڈیا کے اندر جب یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ہندو بھی مسلمانوں کی مسجدوں کا احترام کرتے تھے، اور اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ خود مسلمانوں کے دلوں سے اپنی مساجد کا احترام نکل گیا۔ تو یہ میں نے ایسے ایک بات بتائی کہ دیکھیں، جو بات ہم سنتے ہیں اس کو ذرا اپنی زندگی میں بھی لائیں۔ دوسرے جو یہ 3 مہینے اور تھے، ذی قعدہ کا، ذی الحج کا، محرم کا، ان 3 مہینوں میں جنگ بندی ہوتی تھی حج کی وجہ سے، کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے ذی قعدہ کا مہینہ جب شروع ہو جاتا حج کے لیے سفر شروع کر دیتے تھے، اور محرم کے آخر تک یہ سفر ان لوگوں کا واپسی کا جاری رہتا، اور یہ محرم کے آخر تک اپنے گھروں میں پہنچتے تھے۔ اس وجہ سے ایک حدیث جو مسند امام اعظم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی کہ حاجی کی دعائیں جو ہے وہ محرم کے ختم ہونے تک قبول ہوتی رہتی ہیں، انسلاخ محرم۔ میں نے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ حاجی کی مغفرت فرما،
اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ جب ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ جب تک حاجی گھر تک نہیں پہنچتا تو اس سے دعا کی درخواست کریں، تو اس لیے لوگوں میں رجحان ہوتا تھا ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں حاجی سے وہیں مل لیں۔ لیکن جب میں نے مسند امام اعظم میں یہ حدیث پڑھی کہ حاجی کی ان دعاؤں کے وقت میں بڑی توسیع ہے، انسلاخ محرم تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی، محرم کے اینڈ تک جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا اس امت کے اوپر خاص فضل ہے، کرم ہے۔ یہ تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے سختیاں پیدا کر دی ہیں، ورنہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پہ بہت سی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اب یہ تھے 4 مہینے حرمت کے جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں ذکر کیا، لیکن اسی آیت میں پھر جب مشرکین مکہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے کہ جی یہ تو 4 مہینے حرمت کے ہیں، مسلمانوں نے تو ان 4 مہینوں میں لڑنا ہی نہیں، تو لہذا ان کو مارو، جوابی کارروائی کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے ایک موقع پر تھے، تو وہاں کافروں نے یہ پلان کی کہ ان کی ایک نماز ایسی ہے جو نماز ان کو اپنی جان سے، بیوی بچوں سے بہت زیادہ عزیز ہے، وہ عصر کی نماز ہے۔ جب یہ عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے ہم اکٹھا حملہ کر دیں گے۔ اب عصر کی نماز سے پہلے ہی حضرت جبریل امین آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا کہ اب جب آپ لوگ عصر کی نماز پڑھیں گے تو سب اکٹھے نیت نہیں باندھیں گے، آدھے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر یہ 1 رکعت آپ کے پیچھے پڑھیں گے، یہ پھر جائیں گے دشمن کے سامنے اور وہ آ کر آپ کے پیچھے 1 رکعت پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے ادھر بھی یہ چیز مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی، فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عرب کا سابقہ قانون اسلام میں اللہ نے اس حرمت کو باقی رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر کافروں کو موقع دے کر ظلم مت کرنا۔ اگر وہ تم سے لڑیں تو اللہ نے اجازت دی کہ تم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ بہرحال یہ تو میں نے اس آیت سے متعلق بات عرض کی۔ اب ہم آتے ہیں محرم کے مہینے کی طرف کہ محرم کا مہینہ ایک تو اس اعتبار سے یہ حرمت والا کہ یہ ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ ہے، اور دوسرا مہینہ حرمت جو ہے اس کی اس وجہ سے کہ اسلام میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا، جس کو ہم عاشورہ بولتے ہیں۔ اب یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ ایک فرض کی حیثیت سے رکھتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا حکم ہوا اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ پھر نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہمیت وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی ہے، جیسے حدیث میں اس کے ساتھ فرمایا کہ نفلی عبادات میں سب سے زیادہ فضیلت رات کو تہجد کی نماز کی ہے، اس طرح 10 محرم۔ اب یہ 10 محرم کی فضیلت کس وجہ سے ہے جو اسلام میں اتنی اس کی وہ اہمیت آئی؟ ایک بات تو حدیث کے اندر آتی ہے جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے
تو 10 محرم کو مدینہ میں یہودیوں کے روزے تھے، تو آپ نے معلومات کی کہ یہ یہودی 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا، جو وہاں کے لوکل لوگ تھے، انصار صحابہ، جنہوں نے یہودیوں سے بات سنی ہوئی تھی کہ 10 محرم کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بمائے بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، بطور شکرانے کے ہم یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھی بھائی ہیں، ہم ان سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احترام کے مستحق ہیں۔ تو ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی، گویا کہ 10 محرم کے روزے کی اہمیت کی طرف یہاں آپ نے اشارہ کیا۔ دوسری ایک روایات جو ویسے تفسیروں میں تو ہر نبی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پھر اس کو سمجھے باضابطہ طور پہ ترتیب کے ساتھ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ یہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تو جب جنت کے اندر جانے کا حکم دیا تو 10 محرم کا دن تھا، اور 10 محرم تاریخ 10 محرم تھی اور دن جمعے کا تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا پھر بھی تاریخ 10 محرم تھی، دن جمعے کا تھا۔ آپ بولیں گے جنت دنیا میں آنے کی فضیلت، دنیا میں آنے کی بھی تو فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اب آپ اور ہم آئے، اب دیکھیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو اس وقت دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ جیسے آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا کی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، تو ہمیں اس طرح جنت کے اندر بھی ہم بھیجنا۔ لیکن دنیا بھی اللہ کی بنائی ہوئی، جنت بھی اللہ کی بنائی۔ اب تو پہلے تو لوگوں کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، اب جیسے جدید تحقیقات ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ وہ چاند پر بھی انسان رہ سکتا ہے، وہاں بھی زمین ہے اس طریقے سے جیسے یہاں پر ہے، لیکن وہاں رہنے پہ خرچہ زیادہ آئے گا۔ ابھی تو یہاں مہنگائی ہو گئی، ادھر رہنا مشکل ہو رہا، اور ادھر تو کہتے ہیں جناب آکسیجن پہ اتنا خرچ آئے گا، تو اسے کہتے ہیں مریخ پر بھی زمین ہے، مریخ پر رہیں گے تو اور زیادہ خرچ آئے گا۔ تو یہ چیزیں جو اللہ نے چاند پر بھی جگہ بنائی، مریخ پہ بنائی، تو اسی طرح جنت اللہ نے بنائی ہے۔ یہاں کے کچھ خرچے ہیں، آسانی ہے، جنت میں سب کچھ سستا ہے، مفت ہے سب کچھ۔ وہاں ایک دفعہ اندر چلے جائیں، بس قرآن میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو جی چاہے گا وہ پک کر تیار ہو کے سامنے آ جائے گا۔ وہاں خریداری نہیں ہوگی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو اور میرے کو جنت کے بازار کے اندر اکٹھا کر۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، وہاں پھر خریداری کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ کیا کہ جنت میں بھی کوئی مارکیٹ ہوگی، بازار ہوگا؟ ان کا بازار ہوگا، لیکن وہاں یہ چیزیں خریدنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے کہ ہم جائیں جناب سودا لا رہے ہیں اور جناب گھر کا راشن لا رہے ہیں، وہ تو ہمیں وہاں سب کچھ اپنے اپنی جگہ پہ مفت ملے گا۔ کہا پھر وہاں کیا ہوگا؟ کہا کہ وہاں خوبصورت خوبصورت تصویریں ہوں گی۔ اب جو لوگ ان میں جائیں گے ان کو جو صورت اچھی لگے گی تو وہ اسی طرح ان کی صورت بن جائے گی، جو صورت انہیں اچھی لگے گی بس ان کے دل میں آئے گا کہ ہم ایسے ہو جائیں، اسی طرح وہ بن جائیں گے۔ بہرحال یہ بات میں نے عرض کی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، تاریخ 10 محرم کی، دن جمعے کا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جو اپنی اس اجتہادی خطا کے اوپر بہت زیادہ رنجیدہ تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ سے اس کی معافی مانگتے تھے
تو کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی دن جمعے کا تھا اور 10 محرم کی تاریخ تھی۔ پھر باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جیسے سورہ ہود میں جو ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو روانہ ہوئی تھی تو 6 مہینے اس نے چکر کاٹا اور 10 محرم کو یہ آ کر جودی پہاڑ پہ لگی 6 مہینے بعد۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اور جو ایک طویل بیماری کا عرصہ گزارا، اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی تھی، 10 محرم کی تاریخ تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب باہر آئے 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو یہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے آپ کو بتایا، تو یہ ایک طویل روایت ہے جو اس کو میرے خیال مرتب کیا ہے۔ باقی تفسیروں میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ چیزیں آتی ہے کہ اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا۔ اب اس سے یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی خاص فضیلت ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں جو ترغیب دی ہے وہ عاشورے کے روزے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ اللہ کو عبادات کے اندر جیسا نماز کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، تو اسی طریقے سے روزے کی عبادت بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نفلی روزے کی فضیلت اتنی حدیث میں آتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نفلی روزے کی جو رمضان کا روزہ ہم رکھتے ہیں اس کی تو فضیلت کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ نفلی روزے کے بارے میں 3 حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جو بندہ نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو ایک روزے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے جو رکھتا ہے اللہ پاک اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نفلی روزہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے، آپ نے اس کی ایک مثال سمجھائی کہ جیسے کوئی پرندہ پیدا ہو اور پیدا ہو کر اڑنا شروع کر دے، اڑتا رہے، بچپن پورا اڑنے میں گزارا، جوانی اڑنے میں گزاری، ادھیڑ عمر اڑنے میں گزاری، بوڑھا ہو کر کہیں جا کے اپنے گھونسلے سے ایک سمت پہ چلا تھا اڑتے ہوئے، بوڑھا ہو کر کہیں مرا۔ اب آپ اندازہ لگائیں فرندے کی اسپیڈ کتنی ہوگی، وہ کتنی اسپیڈ سے اتنے عرصہ وہ اڑا ہے کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو فرمایا ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھنے سے انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آج ہمیں شیطان یہیں سے سمجھے کہ اجر اور ثواب سے محروم کر دیتا ہے کہ ہمارے دلوں سے للہیت نکال دیتا ہے۔ ہم نے اپنے ایسے بزرگوں کے بارے میں سنا کہ وہ سحری کے اندر اپنی بیویوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، رات کی روٹی رات کے سالن سے سحری کرتے کہ ہمارے اس روزے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور کتنی آج کل ایکٹیویٹیز ہیں جو دین کے نام پر کی جاتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جو تعریف کی ہے تو وہ تعریف یہ فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور ایک میں آتا ہے المسلم من امینہ الناس، اس میں ناس کا لفظ آتا ہے، ناس میں سارے لوگ آ گئے کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کی اذیت سے محفوظ ہو گئے۔ تو تکلیف یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو زیادہ نفلی روزے رکھتا ہو، مسلمان وہ ہے جو زیادہ تلاوت کرتا ہو، جو زیادہ عمرے کرتا ہو، نہیں، مسلمان وہ ہے کامل مسلمان جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ تو اس چیز کو خاص طور پہ سامنے رکھیں کہ ہمارے دین کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ بھی ایک دینداری ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ کا نام لینا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔
لیکن اس ثواب اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، انسان اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ دیکھیں نماز کے اندر مسنون طریقہ سجدے کا کیا ہے کہ آپ کی یہ کونیاں باہر ہونی چاہیے، لیکن جب ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کونیوں کو سمیٹ لیں کہ برابر والے کو ہماری کونی نہ لگے اور اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ تو عاشورہ 10 تاریخ کا ہو رہا تھا، یہ چلتا رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے، حدیث میں آتا ہے، آپ کو اسی وقت پتہ چل گیا، لیکن سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے رسول یہ 10 تاریخ کا روزہ تو یہودیوں کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس روزے کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ ہماری ایک قسم کی مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَإِنْ عِشْتُ قَابِلًا لَأَصُومَنَّ تَاسِعًا، اگر اللہ نے مجھے آئندہ سال زندگی عطا فرمائی، اشارہ بھی کر دیا جانے کا کہ اگر اللہ نے مجھے آئندہ سال زندگی عطا فرمائی تو میں پھر 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، کیونکہ یہ واقعہ ہوا 10 محرم گزر چکی تھی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کو پھر موقع نہیں ملا۔ لیکن صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے تھے، انہوں نے پھر اس چیز کا اہتمام کیا کہ جب مدینہ میں روزہ رکھتے تو 9 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ میں ملاتے تھے۔ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے نا 9 کا 10 کا یا 10 اور 11 کا، یہ 11 کا ویسے ہی حدیث میں جو آتا ہے وہ اصل میں 9 اور 10 کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ہی 9 کا کیا، حدیث کے واضح الفاظ، تو آپ کے ارادے سے ہی یہ عمل ہمارے لیے مستحب ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی منشا پہ بھی عمل کیا جائے جو آپ کی منشا تھی۔ باقی ہے نفلی روزہ، زیادہ اس پر کسی کو زور نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ امت کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے، اس کو کسی تکلیف کے اندر ڈالنا، کسی کو اس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس امت کو کسی تکلیف میں ڈالا۔ جو اللہ نے اس کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، باقی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں 9 تاریخ کے روزے کا بھی فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب تو خیر یہودی رکھتے ہی نہیں ہے روزہ، میں کئی محرم امریکہ میں گزارے تو وہاں جتنے ہمارے دوست تھے علماء کرام، تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہاں کے یہودی اب بھی محرم میں روزہ رکھتے ہیں؟ ان کا بھی یہ کوئی روزہ نہیں رکھتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے چرچ جو ہے وہ اتوار والے دن بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی آگے آ، تو ان کے چرچ خالی ہو گئے۔ اور یہ ہمارے کوئی دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کا کہ ایک پادری چرچ کو بیچ رہا تھا، کیونکہ اس سے چرچ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ یہاں تو ایسے نہیں نا آپ بجلی کا کنڈا لگا دیں تو گیس کا بل بھی نہ دیں، وہاں ایسے نہیں ہو سکتا، وہاں ساری چیزیں جو ہے کلیئر رکھنی پڑتی کہ اخراجات پورے کرنے پڑتے۔ تو اللہ رحم فرمائے ہمارے تبلیغی جماعت کے دوستوں پر، انہوں نے وہ چرچ جو اس پر اس کی لاگت تقریباً